الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دنیا انسانیت کے حق میں آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمائے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی روشنی میں یہ بات معلوم کی کہ ہر دور میں اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنے، اسلام کا خاتمہ کرنے اور مسلمانوں کو اس روئے زمین سے صفحہ ہستی سے مٹانے کی ہر دور میں کوششیں، سازشیں اور مکاریاں کی گئیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی پہاڑی پر پہلی مرتبہ کلمے کا کھلم کھلا اعلان کیا اور وحدانیت کا آپ نے سبق پڑھایا تو ابو لہب نے کھلم کھلا پہلی مرتبہ اس نے دعوت کا انکار کیا. اور اس کے بعد مشرکین مکہ، کفار قریش، سرداران مکہ نے مسلمانوں کو کمزور کرنے اور اسلام کو مٹانے کے لیے بہت ساری انہوں نے سازشیں کی. اور چند سازشیں گزشتہ جمعہ ہم نے معلوم کی کہ کبھی انہوں نے ابو طالب سے شکایت کی اور ابو طالب کے پاس انہوں نے جا کر دھمکی دی کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے کام سے وہ روک لیں. تو کبھی وہ اللہ کے نبی پر جھوٹے الزامات لگائے، مسلمانوں کا مذاق اڑایا. جب بھی مسلمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گزر ہوتا ان مشرکین مکہ کی جانب کے سامنے سے تو مذاق اڑاتے، استہزاء کا پہلو اپنایا کرتے تھے. تو کبھی مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کیا تو انسانی طاقت سے ماورا تھی، اور کبھی وہ کمپرومائز کرنے کے لیے یا کمپرومائز کی دعوت انہوں نے اللہ کے نبی کو دی کہ آپ اپنے دین پر رہیں، ہم اپنے دین پر رہیں، آپ ہمارے اپنے دین پر جو قائم ہیں
معبودان باطلا کی پرستش پر انہیں اب کچھ نہ کہنا. اس طرح کمپرومائز کی انہوں نے اللہ کے نبی کو کبھی دعوت دی اور تو کبھی اللہ کے نبی کو اس دعوت کے کام سے روکنے کے لیے لالچ کا استعمال کیا. جیسا کہ عتبہ بن ربیعہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس کام کے ذریعے سے سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار. اس کام کے ذریعے سے اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو عرب کی دولت ہم آپ کے قدموں پر لا کر ڈال دیتے ہیں. اس کام کے ذریعے سے اگر آپ حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو عرب کی حسین و جمیل عورتیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں. یا آپ کا دماغ اگر خراب ہو چکا ہو تو ہم اس کے علاج کے لیے بھی تیار ہیں. تو اس طرح عتبہ بن ربیعہ نے اللہ کے نبی کے سامنے بہت ساری لالچ کا اس نے سہارا لیا تاکہ اللہ کے نبی اس کام سے باز آ جائیں. اللہ کے نبی نے جب عتبہ کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی تو آیتیں اس کے دل میں اثر انداز ہوتی ہیں اور وہ مشرکین مکہ کو جا کر کہتا ہے عتبہ کہ محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو، میں نے محمد میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں دیکھی. ایک اور حربہ استعمال کیا مشرکین مکہ نے اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے جو حربہ استعمال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مشرکین مکہ نے طرح طرح کی اذیتیں دی، مختلف قسم کی آزمائشوں سے دوچار کیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبد الرحمن بن صخر الدوسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کیا محمد تمہارے سامنے بیت اللہ کے پاس عبادت کرتے ہیں؟ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہاں محمد تو کھلا کعبۃ اللہ کے پاس ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو ابو جہل نے کہا جو کفار کا سرغنہ تھا ابو جہل، اس نے کہا لات و عزا کی قسم. صحیح مسلم کی روایت ہے ابو جہل نے کہا کہ لات و عزا کی قسم، اگر اس کے بعد میں نے محمد کو کعبۃ اللہ کے پاس عبادت کرتے ہوئے اگر میں نے پایا یا تو اپنے پیر سے محمد کی گردن کو میں مسل کے رکھ دوں گا یا آپ کے چہرے پر میں مٹی مار دوں گا. اس طرح اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا. تو ابو جہل نے اس کے بعد اللہ کے نبی کو کعبۃ اللہ کے پاس عبادت کرتے ہوئے پایا. جیسے اس نے قسم کھائی، اپنی قسم کو پوری کرنے کے لیے ابو جہل آگے بڑھتا ہے تاکہ اللہ کے نبی کو تکلیف دے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر ابو جہل آپ کی گردن پر پیر رکھنے یا آپ کے چہرے پر مٹی مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور جیسے آپ کے قریب پہنچتا ہے تو الٹے قدم واپس بھاگ کر آتا ہے. ساتھیوں نے ابو جہل سے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں تم الٹے قدم واپس بھاگ کر آ گئے؟ ابو جہل نے کہا جب میں محمد کے قریب پہنچا تو میرے اور محمد کے درمیان میں ایک بھڑکتی ہوئی خندق کی آگ مجھے نظر آئی اور وہاں پر ایک فرشتہ بھی موجود تھا. اگر میں قریب جاتا تو وہ مجھے ہلاک و برباد کر دیتا، لہذا میں وہاں سے واپس لوٹ آیا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے سوال کیا. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے سوال کیا بتاؤ مشرکین مکہ کی سب سے زیادہ یعنی بدترین سلوک اللہ کے نبی کے ساتھ کون سا سلوک تھا اور کون سا معاملہ تھا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما عروہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں سب سے بدترین سلوک مشرکین مکہ نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ یہ تھا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور عقبہ بن ابی معیط جو کفار کے سرغنوں میں اور مسلمانوں کو تکلیف دینے میں پیش رہنے والوں میں عقبہ بن ابی معیط کا نام بھی آتا ہے.
عقبہ بن ابی معیط نے دیکھا اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو چادر اپنے پاس لے کر آیا اور اپنی چادر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر آپ کی گردن کو مروڑنے لگا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عقبہ بن ابی معیط اپنی چادر سے پیارے حبیب کی گردن کو مروڑ رہا ہے، تو فوری آتے ہیں اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دیتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس موقع پر فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ عقبہ بن ابی معیط اور وہاں موجود مشرکین مکہ سے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور اس جملے کو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں بھی نقل کرتے ہیں، أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک اللہ تعالیٰ ہے، میرا رب ایک پر، میرا رب ایک ہے، ایک میرا پروردگار ہے، یا صرف اس کی بات، اس کے صرف یہ کہنے پر کیا تم اس آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہو، حالانکہ اس نے تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا ہے۔ صرف اللہ کے نبی کو نہیں ستایا گیا دوستو، آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کو بھی مختلف قسم کی اذیتیں دی گئی، مختلف قسم کی تکالیف کا صحابہ نے سامنا کیا رضوان اللہ علیہ مجمعین نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت جو ہر دنیا میں مقبول اور معروف شخصیت تھی، لیکن مشرکین مکہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی بھی انسان اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر دین کا قائل ہو اور اس کا اعلان کرنے والا ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور اس کی ایک مدت کے بعد جب آپ نے ایک مرتبہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کعبۃ اللہ کے پاس مشرکین مکہ کے سامنے آپ نے تقریر کی، اور اس میں آپ نے وحدانیت کا سبق دیا اور بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، ایک اللہ کی عبادت کرنے میں جنت ہے اور اس کے ساتھ شریک کرنے میں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے میں جہنم ہے۔ اس طرح کی باتیں جب آپ نے کی تو مشرکین مکہ میں سے بعض ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو مارنے لگتے ہیں، اور مارنے والوں میں عتبہ بن ربیعہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار، جو آپ کے قریبی دوستوں میں سے عتبہ بن ربیعہ بھی تھا، لیکن اس نے بھی جب توحید کی بات کو اپنے کانوں سے سنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر وہ بھی ٹوٹ پڑتا ہے۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں جو اسلام کے تیسرے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جنہوں نے رقیہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما سے شادی فرمائی۔ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ کے چچا حکم بن وائل بن عاص جو عثمان رضی اللہ عنہ کو تکلیف دینے لگتا ہے، اور ایسی تکلیف دیتا ہے کہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اس نے لپیٹ دیا اور باندھ دیا اور کہا کہ اے عثمان، جب تک تم محمد کے دین کا انکار نہ کر دو گے اس وقت تک میں تمہیں اس چٹائی سے آزاد نہیں کروں گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس تکلیف کو برداشت کیا، گوارا کیا، اور اپنی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کفر کے کلمے کو ادا کرنا انہوں نے پسند نہ فرمایا، اور یہی حال عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی ہے دوستو۔ اور یہ بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم میں سے کون نہیں جانتے، حبش کے رہنے والے یہ غلام جنہیں اسلام نے ایسا بلند مقام مرتبہ عطا کیا دوستو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی کئی آزمائشوں سے گزری۔ بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، امیہ بن خلف، مسلمانوں کو ستانے میں پیش رہنے والا امیہ بن خلف، جس کی ماتحتی میں رہنے والے بلال رضی اللہ عنہ۔ اور مورخین نے لکھا ہے، ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب سیرت کی السیرہ النبویہ میں لکھا ہے کہ امیہ بن خلف چند نوجوانوں کے ذریعے سے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے
مکے کے چلچلاتی دھوپ میں اور مکے کے چلچلاتی گلیوں میں گویا کے نوجوانوں کے ذریعے سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر رسی ڈال کر گویا کہ انہیں گھسیٹ کر لے جایا جاتا اور ایک گرم پتھر کے ذریعے سے انہیں باندھ دیا جاتا اور ایک بھاری چٹان یا پتھر کو آپ کے سینے پر رکھ دیا جاتا. ایسی عجیب و غریب اور بھیانک تکلیفیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی. اس کے باوجود آپ نے برداشت کیا تو دیکھیے اسلام نے آپ کے مرتبے کو کیا بلند فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے آپ معظم رہے اور آپ کی اذان کی جو روحانیت ہے علامہ اقبال نے اس کے سلسلے میں کہا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اور یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں ناز و نعم میں پلنے والے مکے کے مالدار گھرانوں میں آپ کا تعلق تھا. جو عطر استعمال کرتے مورخین نے لکھا ہے بہت ہی قیمتی عطر ہوا کرتا تھا جسے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ استعمال کیا کرتے تھے. ناز و نعم میں پلنے والے مصعب رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں کلمے کا اقرار کرتے ہیں تو آزمائش کی گھڑی آپ کی زندگی میں شروع ہوتی ہے. آزمائش کی گھڑیاں آپ کی زندگی میں شروع ہوتی ہیں اور آزمائش ایسی آپ کی والدہ نے آپ کا کھانا پینا آپ کے گھر میں بند کروا دیا اور کہا کہ تمہارے لیے ہمارے اپنے گھر میں کوئی جگہ نہیں. عمدہ لباس پہننے والے عمدہ کھانا کھانے والے عمدہ اشیاء کا استعمال کرنے والے لیکن یاد رکھیں دوستو ایک مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے اپنے ایمان کی خاطر اور آخرت کی زندگی کی خاطر ساری قربانیاں دینے کے لیے بندہ مومن تیار رہتا ہے. اور یہی کردار پیش کیا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے. گوارا کیا بھوک و پیاس کی حالت میں رہنا گوارا کیا اپنے پرانے پٹھے کپڑوں میں رہنا لیکن انہیں اس بات کو گوارا نہ کیا ماں جو چاہتی ہے کہ محمد کے دین کا ہم انکار کر دیں یہ انہوں نے کبھی گوارا نہ کیا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے مرتبے کو کیسے بلند فرمایا. اسلام کے سب سے پہلے سفیر اسلام کے سب سے پہلے داعی جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے سے پہلے جب مدینے کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیعت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 12 لوگوں کے ہاتھوں جن عظیم ہستی کو آپ روانہ کرتے ہیں وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں. مقری المدینہ کہتے ہیں آپ کو. مدینے کے استاد تھے مصعب رضی اللہ عنہ مدینے کے معلم تھے. اول داعٍ فی الاسلام اول سفیر فی الاسلام اسلام کے سب سے پہلے سفیر اسلام کے سب سے پہلے داعی یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں دوستو. اور اسی طرح سے آل یاسر کو ہم میں سے کون نہیں جانتا. آل یاسر کو ہم میں سے کون نہیں جانتا. یاسر کے خاندان والوں پر کس قدر آزمائشوں کی گھڑیاں آپ کی زندگی میں آئیں. ابو جہل عقبہ بن ابی معیط اور دیگر سرداران قریش اور مکہ یاسر کے خاندان والوں کو تکلیف دیا کرتے تھے. یاسر کے بیٹے عمار یاسر کی بیوی سمیہ یاسر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہم جمیعاً ان سب کو مختلف قسم کی آزمائشوں سے دوچار کیا کرتے تھے. اور آزمائش بھی ایسی یاسر کے خاندان والوں میں یاسر کی بیوی سمیہ رضی اللہ عنہا کو ہم میں سے کون نہیں جانتا دوستو. اسلام کی راہ میں سب سے پہلے خون بہانے والی اگر کوئی عورت ہے وہ سمیہ بنت خباب رضی اللہ عنہا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی خاطر گویا کہ اپنا خون بہانے والی یہ بہادر خاتون تھی سمیہ رضی اللہ عنہا. خواتین کو سمیہ رضی اللہ عنہا سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اسلام جیسی عظیم اور عظیم نعمت سے اللہ نے ہمیں مالا مال کیا ہے لیکن اس اسلام کی آپ کس طرح حفاظت کرتے ہیں دوستو. اور خواتین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کو کھنگال کر دیکھیں کہ کتنے صحابیات ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت ساری قربانیاں دی اور بہت ساری آزمائشوں کو برداشت کیا. سمیہ رضی اللہ عنہا کی شرمگاہ پر ابو جہل نے نیزہ مارا جس کی وجہ سے سمیہ رضی اللہ عنہا کی جو ایک شہادت ہوتی ہے اور اسے نقل کرنے والے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ اور ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السیرہ النبویہ میں نقل کرتے ہیں کہ ابو جہل نے بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ سمیہ رضی اللہ عنہا کی شرمگاہ پر نیزہ مارتا
ताला से आपकी जान रुखसत हो जाती है और शुहदा की फहरिस्त में अपने नाम को दर्ज करती है। और खवातीन में सबसे पहले खून बहाने वाली ये सुमैया बिन्त खब्बाब रजी अल्लाह अन्हा है। यासिर रजी अल्लाह अन्हु को तकलीफ दी जा रही है, अम्मार रजी अल्लाह अन्हु को तकलीफ दी जा रही है, और आपके भाई अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु को तकलीफ दी जा रही है, और अल्लाह के नबी वहां से गुजर रहे हैं। और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी हदीस की किताब अल मुस्तदरक में इस वाक़ये को नकल किया है। देखिए दोस्तों, अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, क्या तसल्ली दे रहे हैं। आले यासिर को आपने देखा कई तरह से उन्हें सताया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजर रहे हैं, आपने उन्हें देखकर फरमाया अबशिरू आले यासिर, अबशिरू आले अम्मार फइन्न मौइदकुमुल जन्नह। ए यासिर के खानदान वालों, ए अम्मार के खानदान वालों, मुतमईन रहो, आजमाइश को बर्दाश्त करो, तुम्हारा ठिकाना तो जन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब की ज़बानी उन यासिर के खानदान वालों को दुनिया ही में जन्नत की बशारत सुनाई। इस्लाम की खातिर उन्होंने बहुत सारी अज़ियतें बर्दाश्त की दोस्तों, और अल्लाह के नबी ने जो सबसे रोल मॉडल थे सबके लिए, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। हम अपना नमूना ढूंढते हैं, नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूं, फिल्मी अदाकार में अपना नमूना हम ढूंढते हैं, और क्रिकेट के खिलाड़ियों में हम अपना नमूना ढूंढते हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, इन फिल्मी अदाकारों ने और इन क्रिकेट के खिलाड़ियों ने आखिर मुआशरे में क्या रोल अदा किया दोस्तों? उनसे बुराई फैली, उनसे बेहयाई फैली, उनसे फहाशी फैली, और उनसे बुराइयां आए दिन जन्म ले रही हैं। लेकिन अल्लाह के नबी को अपना आइडियल मानो, जिस नबी ने अपनी उम्मत की खातिर सारी कुर्बानियां जिसने बर्दाश्त की। ताइफ का वाकया हमें याद होगा दोस्तों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दीन देने की गरज से आप जो है मक्का से ताइफ जाते हैं, ताइफ वालों ने आपके साथ जो मामला किया, अब्दिया लैल, हबीब और मसऊद, ये ताइफ के 3 मशहूर कबीर सरदार थे जिन्होंने अल्लाह के नबी के साथ क्या मामला किया। नौजवानों को आपके पीछे लगा दिया, जिन्होंने आपके साथ ऐसी नासेवा हरकतें की कि ऐसा मारा और ऐसा पीटा अल्लाह के नबी को, जिसकी वजह से आपका जिस्म खून से लहूलुहान हो गया। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म आपने बर्दाश्त किया इस कलीमे की खातिर, आपने बर्दाश्त किया इस्लाम की खातिर, आपने बर्दाश्त किया उम्मत की खातिर। और ताइफ से वापस हो रहे हैं, ताइफ से आप वापस हो रहे हैं, और कर्नुस्सालिम नामी मकाम पर, जो मक्का और ताइफ के दरमियान एक जगह का नाम है, कर्नुस्सालिम के मकाम पर, वहां से आसमान से आवाज आती है, जिब्रील अलैहिस्सलाम की आवाज अल्लाह के नबी को सुनाई देती है। सही बुखारी की हदीस है, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी से फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी आप हुक्म दीजिए, यहाँ पर मलकुल जिबाल है, यहाँ पर पहाड़ों का फरिश्ता है, आप हुक्म दीजिए ताइफ की बस्ती को ये पहाड़ों के फरिश्ते 2 पहाड़ों के दरमियान में कुचल के रख देंगे जिन्होंने आपको सताया। क्या किरदार पेश किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनाकर भेजे गए थे दोस्तों, रहमत का पैगाम सुनाने वाले थे हमारे नबी। हमारे नबी दूसरों को दुआएं देने वाले थे। अगर कोई बद्दुआ भी देता उसका मुकाबला दुआओं से आप किया करते। अगर कोई आपके साथ तकलीफ के साथ पेश आता, रहमत का मामला करते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे के साथ। आपने क्या फरमाया उस मौके पर, बल अर्जू अन युखरिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह अज़्ज़ व जल वहदह ला युशरिकु बिही शैआ। आपने उस पहाड़ के फरिश्ते से कहा कि ताइफ वालों को कुछ मत करो, ताइफ वालों को कुछ मत करो, क्योंकि मैं अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद रखता हूं अल्लाह ताला इस ताइफ की बस्ती वालों में ऐसे लोगों को ले आएगा, इनकी नस्ल में जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेगी और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएगी। आज हम देखते हैं आपकी दुआओं का नतीजा है कि ताइफ की पूरी बस्ती आज मुसलमानों से कचाकच भरी हुई है दोस्तों। आजमाइशें आती हैं इस राह में, आजमाइशें आती हैं इस राह में। हमें सब्र से काम लेना है, हिकमत से काम लेना है, जोश के साथ अपने जोश को होश का रुख देने की जरूरत है दोस्तों। अपने ईमान पर बाकी रहना है, और याद रखें नाजुक हालात में ही इस्लाम पनपता है, इस्लाम बढ़ता है, इस्लाम फूलता है दोस्तों। नाजुक हालात में, नाजुक घड़ी में ही इस्लाम तेजी के साथ फैलता है, और हमें घबराने की जरूरत नहीं।
دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی جب ہم اپنے ایمان پر مضبوط ہوں. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں برباد نہیں کر سکتی جب ہم اپنے ایمان پر باقی ہوں. ہمارے ایمان میں خلل ہو دوستو، معمولی پھوک کی صحیح جو ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ سکتی ہے. ہم آتش سوزاں میں بھی حق بات کہیں گے، ہم آتش سوزاں میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے. تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے. اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے دوستو. جیسی جیسی مخالفتیں بڑھتی جاتی ہیں، مسلمانوں کے خلاف پلاننگ اور سازشیں اور مکاریاں کی جا رہی ہیں، خصوصاً ہندوستان میں، اور موجودہ حکومت کی ریشہ دلانیاں اور موجودہ حکومت کی مکاریاں اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے واضح ہیں دوستو. ایسی نازک صورتحال میں صرف ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں اور ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اپنے ایمان پر باقی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایمان پر کیسے باقی رہیں؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے ایمان پر باقی رہے، آزمائشوں کا سامنا کیا، مصائب کا سامنا کیا، فتنوں کا مقابلہ کیا، مصیبت گھڑیاں ان کی زندگی میں آئیں، لیکن کبھی بھی اپنے ایمان کا انہوں نے سودا نہ کیا. کبھی بھی اللہ سے ان کا جو تعلق تھا، اللہ سے ان کا جو رشتہ تھا، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں ان صحابہ کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو، اگر تم صحیح راستے پر آنا چاہتے ہو، یہ صحابہ کرام جیسے ایمان لائے ویسا اگر تمہارا ایمان ہو جائے تو سمجھ لیجئے تم ہدایت پر آ گئے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور خصوصاً میں خواتین سے گزارش کرتا ہوں، یاد رکھیں کہ ماحول بنتا بھی ہے بگڑتا بھی ہے عورت سے. دوست ماحول بنتا بھی ہے بگڑتا بھی ہے عورت سے. اگر عورت صحیح ڈھنگ اور اسلامی تعلیمات کی اگر پابند ہو، سمجھ لیجیے اپنے ماحول کو بدل سکتی ہے، ماحول میں دینداری لا سکتی ہے. اور ایسی نازک گھڑی میں سب سے پہلا مطالبہ تو ہم امت مسلمہ سے ہے، ہم اپنے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، اس دین کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، دین کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والے بن جائیں، اور صحابہ کرام کا جیسا ایمان تھا وہ ایمان اپنے اندر پیدا کرنے والے بن جائیں. آزمائشیں آئیں اور مصیبتیں آئیں، لیکن اپنے ایمان پر ہمیشہ حل میں ہمیں باقی رہنا ہے. اور یاد رکھیں کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے ایک خدا گھر میرے لیے ہے. جیسے صحابہ کرام نے سمجھا کہ 1000 آفتیں آ سکتی ہیں، مقابلے ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمان اگر متحد رہے، مسلمان اگر کلمے پر باقی رہے، مسلمان اگر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی. اسلام سے جڑنے کی ضرورت ہے، اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو زندگی کی آخری سانس تک کلمے پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. شرائع اسلام، تعلیمات اسلام کو اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے نبی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے، اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر باقی رکھے، بھلائی پر باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو نیکی پر ہمارا خاتمہ ہو، بھلائی پر ہمارا خاتمہ ہو. مکاروں کی مکاری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ظالموں کے ظلم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، موجودہ حکومت کی ظالمانہ رویوں سے اللہ تبارک و تعالی خصوصاً ہندوستان کی امت مسلمہ کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم وذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون